خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہے برے۔ آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ 2 دنوں سے پرائم نیوز میں بڑی بے باکی کے ساتھ فلسطین کے حالات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن گزشتہ 2 دن سے کئی لوگ مجھے کمنٹس کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب آج آپ اپنی آواز میں عمران پرتاپ گڑھی کے وہ اشعار جو انہوں نے برسوں پہلے لکھے تھے فلسطین پر کہ میں فلسطین ہوں، ان اشعار کو آپ اگر ایک بار سنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو میں آپ لوگوں کے اصرار پر، آپ لوگوں کی ضد پر میں عمران پرتاپ گڑھی کے لکھے ہوئے اشعار اپنی آواز میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ اسے سنیے، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ یہ سمجھیے کہ کوئی مفتی ہارون نہیں پڑھ رہا ہے اور کوئی عمران پرتاپ گڑھی کے اشعار نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ خود آپ فلسطین کو تصور کر لیجئے کہ فلسطین آپ سے بات کر رہا ہے۔ جی ہاں، میں نے گزشتہ کل بھی عصر کی نماز میں ہمارے یہاں کے لوگوں کو احساس دلایا کہ فلسطین کے حالات ایسے ہیں، ہم لوگ تو یہاں اے سی میں سوئے ہوئے ہیں، مست افطاری کر رہے ہیں، خوب مزہ لے کر کھا رہے ہیں، پارٹی بھی ہو رہی ہے، لوگوں کی دعوتیں بھی شروع ہو گئی ہے، لیکن شاید ہمیں احساس نہیں ہے کہ وہاں پر فلسطین میں بیت المقدس میں قبلہ اول میں وہاں دنیا کے سب سے بڑے آتنک وادیوں نے، جن کو کوئی آتنک وادی نہ لکھتا ہے نہ بولتا ہے، جبکہ دنیا کے سب سے بڑے ٹیررسٹ اور آتنکوادی اسرائیل، انہوں نے گزشتہ کل بھی روزے داروں پر مسجد میں گھس کر گولیاں چلائی، 250 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور جمعہ کے دن تو باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سرزمین، وہ بیت المقدس، وہ قبلہ اول میدان جنگ بن چکا ہے۔ لیکن سلام ہے ان کے فلسطینیوں کے جذبے کو کہ گزشتہ کل کی خبریں ہیں کہ 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے پھر اہل ایمان نے اور مسلمانوں نے مسجد میں نماز تراویح ادا کی، 27ویں شب تاقرات گزاری ہے۔ تو سلام ان کے جذبے کو۔ لیکن خیر، کیسے وہ لوگ لڑ رہے ہیں اور کیا فلسطین کے حالات ہیں، تھوڑے سے ان اشعار میں آپ یہ سمجھے کہ فلسطین آپ سے بات کر رہا ہے، فلسطین اپنے حالات بیان کر رہا ہے، اور ہمیں اس کا درد ہونا چاہیے، اور دعائیں تو کم از کم ہم نے یہاں سے کرنی چاہیے۔ اور پہلے ہی شعر جو میں نے 2 دن پہلے کہا تھا قوم کے لیڈروں کو، وہ اسلامی ملک، بڑا برا لگا تھا کچھ لوگوں کو جب میں نے کہا کہ میں تھوکتا ہوں ان اسلامی ملکوں پر جو اتنی بڑی تعداد میں ہو کر بھی آواز اٹھانے کو تیار نہیں۔ میرا ماننا ہے کہ اگر اسلامی ملک اگر آپس میں مل گئے، متحد ہو گئے، تو دنیا کے کسی ملک میں کسی کی ماں نہیں جنی کہ دنیا کے کسی ملک میں کسی مسلمان پر کوئی ظلم کر پائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مل نہیں پاتے، مگر ابھی اچھی خبریں آ رہی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، بات کر رہے ہیں فلسطین کے تعلق سے، لیکن اب صرف بات کرنے سے یا نندا کرنے سے، مذمت کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ آئیے سنیے وہ اشعار کیا ہے۔ یہ میری قوم کے رہنما بھی سنیں، جی ہاں، سعودی عرب سنیں، ترک سنیں، افغان سنیں، پاکستان سنیں، جتنے بھی اسلامی ملک، قطر، عمان، UAE سب کہلاتے، یہ سب کے سب سنیں فلسطین کی داستان کو۔ تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں عمران پرتاپ گڑھی؟ یہ میری قوم کے رہنما بھی سنیں، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں،
ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ آگے دیکھیے پوری ایک تاریخ بیان کی جا رہی ہے اگلے شعر میں، کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے۔ جی ہاں، اب اور ہم دعا کریں کہ پھر کوئی عمر آئے فلسطین میں، پھر کوئی صلاح الدین آئے فلسطین میں۔ جی ہاں، کیونکہ فلسطین کو اس وقت ضرورت ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ ہم کیوں نہ صلاح الدین بن جائے، ہم کیوں نہ وہ کردار ادا کریں کہ فلسطین کو آزادی دلائے۔ ہم کو خود کو سوچنا چاہیے۔ تو خیر شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر کا وہ واقعہ بیان کر رہا ہے جب وہ فلسطین گئے تھے، اور پھر آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ فلسطین پھر آزاد ہوا تھا، اور آج پھر یہودیوں کے قبضے میں ہیں، اسرائیلیوں کے قبضے میں ہیں، دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں کے قبضے میں ہیں، اور دنیا کے سب سے بڑے اس آتنکوادی اسرائیل کا ناجائز باپ کون ہے؟ وہ امریکہ ہے۔ جی ہاں، جو جھوٹی باتیں کرتا ہے اور قیام امن کی باتیں کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھیں شاعر کیا کہتا ہے۔ آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ اور اگلا شعر دیکھیں، بڑے پیارے انداز میں عمران پرتاپ گڑھی جو ہے وہاں کی فلسطین کے بچوں کا تذکرہ کر رہا ہے، فلسطین کی نسلوں کے جذبے اور ایمان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ گزشتہ کل بھی میں نے کہا کہ وہاں کے بچے پلاسٹک کے کھلونوں سے نہیں کھیلتے ہیں، جی ہاں، گوٹیا اور کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں، وہاں کے بچے بچپن ہی میں شہادت کا کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ ایک تصویر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 بچے ہیں اور ایک بچے کو شہید کی طرح کفن اڑا دیا ہے اور اس کو کاندھے پر لے جا رہے ہیں۔ یہ بچپن میں ہی شہادت کا کھیل کھیلتے ہیں، اور اللہ نے اس قوم کو چنا ہے فلسطین اور بیت المقدس اور قبلہ اول کے لیے، ورنہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو صرف اگر ہارن بھی بج جائے اور لاٹھیاں بھی دکھ جائے تو بھاگتے ہیں، لیکن فلسطین کے وہ بچے ہیں کہ جو 8 سال 9 سال اور 10 سال کا بچہ بھی ایک طرف یہودی اور اسرائیلی آتنکوادی پولیس اور فوج AK-47 لے کر آگے بڑھتی ہے، تو فلسطین کا 10 سال کا بچہ پتھر لے کر ہاتھ میں آگے بڑھتا ہے۔ تو وہ جذبہ ہے۔ تو آئیے دیکھیں شعر کتنا پیارا ہے، ان نسلوں کے بارے میں، ان بچوں کے بارے میں، گویا کہ ان فلسطینیوں کے بارے میں۔ ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا،
ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ اور ان بچوں کے بارے میں پھر اس قوم کے بارے میں پھر اگلا شعر دیکھیں، نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکرائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو، میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، جو ستم ڈھا رہے ابرہا کی طرح، جو ستم ڈھا رہے ابرہا کی طرح، ان کی خاطر میں سامان توہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ اور آخری شعر دیکھیں، اور یقین مانو درد لکھنے کے لیے بھی بڑا دل لگتا ہے، اور درد بیان کرنے کے لیے بڑا جگر لگتا ہے۔ یہاں درد بیان کرنے کو، جب میں فلسطین کے حالات بیان کرتا ہوں کسی مسجد میں، کسی جمعہ میں، اور جب میں خطبہ جمعہ پڑھتا ہوں تو میں فلسطین کا ہر جمعہ میں نام لیتا ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ بس میرے دل کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو اب اگلا شعر عمران پرتاپ گڑھی بھی کہتا ہے کہ میں بڑے درد کے ساتھ لکھ رہا ہوں۔ اگلا شعر دیکھیں، چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ